نماز کون کیسے پڑھتا ہے قبول کیجئے، کسی بھی مسجد میں جا کے نماز اللہ کے سوال جو ہے نا وہ اللہ پہ رہنے دے، آپ انسانوں سے ہم سوال نے کیا کریں۔ اللہ کے کام اللہ کے سوال تو یہ ہے نا کہ کیا نماز پڑھی ہے، تو انسانوں کے سوال پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کا کیا حال ہے، ہاں کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، آپ کی طبیعت کیسی ہے، ہم وہ بھول گئے۔ ہم آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ بس دیکھیں جی یہاں چلنا تھا ہم نے، اس پہ ڈیٹیل بات کرنی ہے، میرا خیال ہے ٹاپک یہی ہے جو معاشرے کو اس وقت ضرورت ہے۔ اویس رضا صابری صاحب کی طرف چلتے ہیں، بسم اللہ کیجیے جی، کیا پیش کریں گے؟ چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا، چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا، کھل رہے ہیں لب میرے یہ فیض ہے مدینے کا، پوچھتا ہے جب کوئی مجھے آپ کا وطن کیا پتہ مدینے کا، نہ میں تخت منگا نہ میں تاج منگا، نہ میں منگنیا میں نظر دے دے، پڑی نہ کمی کھڑی کوئی نہیں، کر کے نظر سایاں مینوں پر دے دے، اٹھ کے پہنچ جاواں تیرے وچ قدماں، ایسا وقت سایاں بختور دے دے، روز ویکھ دی رواں سرکار تینوں مینوں وچ مدینے دے کر دے دے، پوچھتا ہے جب کوئی مجھے آپ کا وطن کیا ہے، تو دل جواب دیتا ہے، تو لکھ پتہ مدینے کا، آسمان کی خواہش ہے کہ میں زمین بن جاؤں، آسمان کی خواہش ہے کہ میں زمین بن جاؤں، جب سے اس نے دیکھا ہے مرتبہ مدینے کا، جب سے اس نے دیکھا ہے مرتبہ مدینے کا، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے، پوچھ اپنے مرشد سے یہ تمہیں بتائیں گے راستہ مدینے کا، کب کا مٹ گیا ہوتا کب کا مر گیا ہوتا، کب کا مٹ گیا ہوتا کب کا مر گیا ہوتا،
اپنے در پہ بلوائے روز ایک جاتا ہے قافلہ مدینے کا روز ایک جاتا ہے قافلہ مدینے کا کھل رہے ہیں لب میرے یہ فیض ہے مدینے کا سبحان اللہ. بس مدینے کا فیض ہی چاہیے جی, اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. بے شک. وہ ہم بات کر رہے تھے نا کہ کچھ ہمارے جو انٹرنل ہم لوگ اس پہ بزرگوں نے کئی دفعہ بڑی چوٹ بھی کی ہوئی ہے, بات سمجھانے کی کوشش بھی کی ہوئی ہے. اب بلے شاہ صاحب تو بہت ہی سیدھی سی بات کرتے تھے صحیح کہ کہتے ہیں کہ ایک پاسے میرے رہن وہابی ایک پاسے دیوبندی, اگے پیچھے شیعہ سنی قسمت ڈاڈی مندی, ایک محلہ 8 مسیتاں کدی کرا پابندی. واہ. اٹھ بولیا چلو اتھے چلیے جتھے سارے انے, نہ کوئی تیری ذات پچھانے نہ کوئی تینوں مننے. تو اور سرکار بھائی صاحب نے اس کے اوپر ایک خوبصورت بڑا فکرہ کہا ہوا ہے. آپ نے کہا ہے کہ پل بھر میں زمیں بوس وہ ہو جاتی ہے واصف, پل بھر میں زمیں بوس وہ ہو جاتی ہے واصف, تعمیر نکل جاتی ہے جو اپنی بنا سے. اگر بنیاد ہی کسی چیز کی کمزور ہونی شروع ہو جائے تو چاہے جتنی بڑی مرضی عمارت ہو اس کو ہمیشہ گرنے کا خطرہ لاحق رہتا ہے. لہذا اگر ہمارے کہیں پر کوئی مسائل ہیں تو وہ صرف یہ ہیں کہ ہم اپنی جو بنیادیں ہیں ان سے نہ ہٹیں. ہماری بنیادیں بہت سٹرونگ ہیں, ان بنیادوں کو جو کھوکھلا کرنے کی کوشش کریں وہ کوئی اسلام کے ساتھی نہیں ہے. ان بنیادوں کو محفوظ کریں تاکہ اس کے اوپر کھڑی ہوئی عمارت ہمیشہ کے لیے خوبصورت عمارت کھڑی رہے. بے شک بے شک. پروفیسر صاحب یہی بات آپ کی طرف, یہ معاشرتی کمیاں تو ہم دیکھ رہے ہیں, اخلاقی پستیاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں, یہ تمام معاملہ جو ہے یہ دین سے ہی دوری ہے کہ ہم اپنی بنیادوں سے ہٹتے جا رہے ہیں. میں یہاں پہ یہ جو اختلاف رائے ہے نا, چاہے ہمارے علماء کرام ہیں یا ہم ہیں, اختلاف رائے کو ہم نفرت سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ میری بات کرے, میری مانے, یا ورنہ کوئی اور راستہ ہی نہیں. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اصل میں نا جو علماء حق ہیں نا, چاہے وہ کسی بھی نظریے پہ کاربند ہوں, وہ اختلاف رائے رکھتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے. کیوں؟ کیونکہ میرے آقا کریم نے بڑا واضح فرمایا کہ جو چھوٹوں کا ادب نہیں کرتا, جو چھوٹوں میں شفقت نہیں کرتا, جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں. تو ہم میں سے نہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب دائرہ دین, دائرہ انسانیت یا دائرہ حقیقت جو بھی ہے وہ اس سے جو ہے وہ پرے ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ میرے آقا کریم نے واضح کچھ چیزوں پہ باؤنڈری لگائی ہے. جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں, جو بے ادب ہے وہ ہم میں سے نہیں, جو جھوٹا ہے وہ خائن ہے وہ ہم میں سے نہیں, جو جھوٹا ہے وہ ہم میں سے نہیں, جو حقدار جو حق ادا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. تو جو علماء حق ہیں نا وہ اختلاف کرتے ہوئے بھی ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے, چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے. اچھا, لیکن جو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ تعلیم سے لوگ بہت زیادہ دور ہیں, جہالت سر چڑھ کے بولتی ہے. بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو جذبات کا شکار ہو جاتے ہیں, عقل کی پیروی نہیں کرتے, عقل سے کام استعمال چیزوں کو جو ہے نا وہ نہیں جو ہے نا پرسیو کرتے. تو ایسے لوگوں کے جذبات کو ابھارنا منفی طور پر یا مثبت طور پر آسان ہوتا ہے. تو منفی طور پر پھر ایسے جذبات جب ابھارے جاتے ہیں تو پھر ایک یہ صدا بلند ہوتی ہے کہ میرا جو نظریہ ہے وہ ٹھیک ہے, باقی سب غلط ہیں. اور وہ غلط نہیں ہے بلکہ شدید غلط ہیں. متشدد ازم جو ہے نا وہ یہاں سے پھر شروع ہوتا ہے. تشدد یہاں سے شروع ہوتا ہے جب آپ کسی کی رائے کو, کسی کی بات کو قبول نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ اختلاف رائے بڑی اچھی چیز ہے, لیکن اظہار رائے میں تعلق نہیں توڑنا چاہیے. تعلق نہیں توڑنا چاہیے. اچھا سر, یہ جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ ہم تقسیم ہوتے جا رہے ہیں, ہم تو مسلمان کو ہم تو اسے کفر کے درجات تک پہنچا دیتے ہیں کہ تم تو جی وہ ایک سیکنڈ لگاتے ہیں. اصل میں چونکہ ہم خود اسلام کی مکمل طور پہ پیروی نہیں کرتے. اب یہاں پہ ایک نقطہ سنیے بڑا مزیدار سا. ہم مسلمان ہیں,
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہر پہلو کی تعلیم دی ہے. مثال کے طور پہ کھانا لے لیجئے ہم نبی کریم ہم جو ہمارے آقا نے ہمیں تعلیم فرمایا ہم اس سے کتنا اینٹی چل رہے ہیں. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا زمین پہ بیٹھ کے کھانا چاہیے, جی واضح حکم ہے. ہم نے ڈائننگ ٹیبل یوز کرنا شروع کر دیا. میرے آقا کریم نے فرمایا کھانا جو ہے وہ ہاتھ سے توڑ کے چبا کے چھوٹے نوالے کے ساتھ کھانا چاہیے, لیکن ہم نے شوارما برگر ڈائریکٹ منہ سے لقمہ توڑنا شروع کر دیا. میرے آقا کریم نے فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے, ہم نے چائے کافی پانی کھانے کے بعد شروع کر دی. میرے آقا کریم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے, ہم نے دونوں ہاتھوں سے کھانا شروع کر دیا, بائیں ہاتھ کا استعمال شروع کر دیا. میرے آقا کریم نے جی دونوں ہاتھوں سے بالکل دونوں ملک بھی دونوں ہاتھوں سے لوٹ کے کھاتے ہیں, بجا فرمایا آپ نے. اچھا پھر میرے آقا کریم نے فرمایا کہ صرف اپنا حق کھانا چاہیے, ہم نے دوسروں کا حق کھانا شروع کر دیا. میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جہاں مجمع میں بیٹھ کے کھانا چاہیے, گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا چاہیے, افراد میں بیٹھ کے کھانا چاہیے. آج کل ہمارا ٹرینڈ یہ ہے کہ کھانا پکڑتے ہیں اپنے روم میں چلے جاتے ہیں یا تنہائی میں بیٹھ کے کھاتے ہیں. اچھا جس اینگل سے دیکھ پانی پینے کے حوالے سے فرمایا میرے آقا نے کہ بیٹھ کے پانی پینا چاہیے, ہم نے کھڑے ہو کے پانی پینا شروع کر دیا. 3 سانسوں میں پانی پینا چاہیے, ہم نے 1 سانس میں پانی ختم کرنے. ہر گفتگو کا انداز دیکھ لیجیے. میرے آقا کریم نے حکم فرمایا بڑا واضح کہ جب تک تمہاری کسی کی بات ختم نہ ہو جائے تو اس کی بات نہیں کاٹنی چاہیے. بلکہ یہاں پہ مفسرین اور علماء نے یہ حد لگائی ہے کہ کسی کو جاہل سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کسی کی بات کو غیر ضروری طور پہ کاٹ دے. تو یہ میرے آقا کریم کی تعلیم ہے کہ جب کسی کی بات مکمل نہ ہو جائے اس کی بات نہ کاٹو. آ گیا نا میرے آقا کریم کے پاس ایک بدھو آ گیا تھا, جاہل آ گیا تھا, اور آقا کریم سے شروع ہو گیا حضور میری اتنی بھیڑیں, میری اتنی بکریاں, میرے اتنے مویشی, میرے یہ مسئلہ, میرے وہ مسئلے. میرے آقا کریم نے کافی دیر صبر کے ساتھ اس کی بات سنی, اور جب وہ چپ ہو گیا تو سرکار نے فرمایا کیا آپ تمہاری بات مکمل ہو گئی؟ میں نے کہا جی یا محمدہ میں نے اپنی بات مکمل کر لی. پھر میرے آقا نے فرمایا کہ بات ہمیشہ جب کی جاتی ہے مختصر کی جاتی ہے اور جامعہ کی جاتی ہے, اور تعلیم دے دی صحابہ کو کہ درمیان سے بات نہیں کاٹنی. واہ واہ. تو جب اب یہ سارے جو پہلو ہیں ہمارے آقا کریم نے ہمیں تعلیم فرمائے ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی اپنے آقا کی تعلیمات سے یہ کیسی جدت پہ ایک خوبصورت فکر ہے جو اس بات کو کنکلوڈ کرتا ہے. صحیح. آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو تعلیم دو جدید تاکہ رزق کما سکے. لیٹسٹ جو بھی چل رہی اے آئی پڑھائیں آپ ضرور کریں. اپنی اولاد کو تعلیم دو جدید تاکہ وہ رزق کما سکے, اور انہیں دین دو قدیم تاکہ برباد نہ ہو. واہ 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 واہ. تو ہماری جو جڑیں ہیں وہ ہماری طاقت ہیں, ہم نے ان کے ساتھ جڑے رہنا ہے, لیکن یہ سیر فی الارض بھی ہمارے حصے میں ہیں. 2 کشتیوں میں بھی سوار ہو گئے, نہ ادھر کے ہو رہے ہیں نہ ادھر کے ہو رہے ہیں, عجیب سا ہی یہ دونوں چیزیں نا اصل میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ترقی کرنا اور اسلام پہ چلنا 2 چیزیں لوگ, حالانکہ ہے نہیں. کیوں مسلمان سائنسدانوں کے نام لوگ بھول گئے ہیں کہ ابن الہیشم کون تھے, جابر بن حیان کون تھے, یہ مسلمان سائنٹسٹ جنہوں نے وقت کی گھڑیاں ایجاد کی ہیں, جنہوں نے ریاضی کے فارمولے جنہوں نے بنائے ہیں, یہ مسلمان نہیں تھے کہ جو سائنس میں اور طب میں جتنی ترقی کی مسلمانوں نے کی ہے. تو یہ اس میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ترقی کرنا ہمارے اوپر منع ہے؟ ہم تو ہیں اس چیز کے قائل ہیں کہ اور علم حاصل کرو, جہاں جانا چاہیے وہاں جاؤ, پڑھو اور علم حاصل کرو, اپنا شعور کھولو. اور قرآن میں تو بار بار کہا گیا غور کرو, کائنات پہ غور کرو, یہ پھل پھول پیڑ پودے سب تمہارے لیے بنائے گئے, ان پہ غور کرنے کا حکم کہا گیا ہے. تو ترقی کرنا ہماری سرشت میں ہے, ہماری میراث میں ہے, ہمارا اثاثہ ہے, ہمیں کرنی چاہیے. ہمیں بالکل ہمیں ان طریقوں کے اوپر چلنا چاہیے جو دنیا کے لیٹسٹ تعلیم کے طریقے ہیں. صحیح. لیکن دوسری طرف جہاں پہ ایتھکس کی بات ہوگی, ایتھکس دنیا کے جتنے بھی مفکرین ہوں اکٹھے کر لیں اور ان سے کہیں کہ جی آپ ایتھکس کا کوئی فارمولے بنائیں, تو بنا لیں گے, لیکن ممکن نہیں ہے کہ اس کے بیچ میں کوئی لوچ نہ رہ جائے, اس کے بیچ میں کوئی کمی نہ رہ جائے. بے شک. کیونکہ انسانی عقل ہے اور انسانی عقل کے اندر ہمیشہ کوئی نہ کوئی
کمی رہ جاتی ہے، لیکن جس چیز کو خدا تعالیٰ نے خود بنا کے بھیجا ہو وہ ایرر فری ہوتی ہے، بے شک مکمل. تو ہمارا دین جو ہے یہ ایرر فری ہے، اس کی اخلاقیات ایرر فری ہیں، جو سسٹم ہمیں اللہ نے دیا ہے وہ ایرر فری ہے. سرکار ویسے آپ کہا کرتے تھے کہ دنیا کی جتنے بھی محقق ہیں نا وہ جب ریسرچ کرتے کرتے فائنل سٹیج تک پہنچیں گے نا تو وہ سٹیج ہوگی جہاں سے مومن کا پہلا قدم شروع ہوا ہے. واہ 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 واہ. حافظ حمزہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حمزہ صاحب سے بسم اللہ کرتے ہیں، کلام پیش کریں گے.